سفیر الامارت الاسلامیہ افغانستان اور برادر مکرم مفتی فیض اللہ فیضی صاحب اور دیگر علماء جو یہاں تشریف فرما ہے، معزز سامعین، یہ آپ کی تقریب اور پروگرام کافی دیر سے جاری ہے۔ جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو مبارکباد دینے کے لیے، ان کے رشتہ داروں کو اور والدین کو مبارکباد دینے کے لیے ہم سب کے سب حاضر ہو چکے ہیں، اور ان کی خوشی میں ہم بھی خوش ہیں کہ اللہ نے ان کو اس دولت سے نوازا اور اس سعادت سے نوازا۔ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یختص برحمتہ من یشاء۔ اللہ دین کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، رحمت نبوت ہے، رحمت علوم نبوت ہے، رحمت بارش ہے، رحمت قرآن ہے، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رحمت اصل میں بارش ہے، اور بارش کو آپ نے دیکھا ہے کہ بارش چمن اور باغوں کے اوپر بھی برستی ہے، اور زرخیز قسم کی زمینوں پر بھی بارش برستی ہے، اور سمندر کو کیا ضرورت ہے، سمندر پر بھی بارش برستی ہے، میٹھے دریاؤں پر بھی بارش برستی ہے، اور کراچی کی گندہ قسم کے گٹروں پر بھی بارش برستی ہے۔ آپ حضرات اردو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں خود بلوچ ہوں، میری ایسی اردو نہیں ہے کہ جو آپ حضرات نہ سمجھ سکیں۔ قرآن رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اور بارش میں نے عرض کیا کہ وہ زرخ زمین پر بھی برستی ہے، اور بنجر زمینوں پر بھی، خوشبودار قسم کی زمینوں پر بھی، اور کراچی کے گٹروں پر بھی۔ بارش کا قصور نہیں ہے۔ باران کی در لطافت تباش خلاف نیست، باران کی در لطافت تباش خلاف نیست، در باغ لال رویت در شور بو مخص۔ بارش جب برستی ہے تو زرخیز قسم کی زمینیں جو ہوتی ہیں 3-4 دن کے بعد پودے اگتے ہیں، زمینوں سے خوشبو آتی ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا۔ آپ دیکھیں گے کہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، پودے نکلتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ جو بنجر قسم کی زمین ہوتی ہے، بیکار قسم کی زمین، تو اس سے کوئی پیداوار اور کوئی پودا یا کوئی فصل اس سے نہیں۔ یہ سب کچھ ہے بارش ہی سے، پھول بھی اسی بارش کے پانی سے حاصل ہو جاتے، پودے، فصلیں، اور زمین اور پودے، زمین کی ہریالی بھی اسی سے آ جاتی ہے۔ لیکن جب گٹر پر بارش برستی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو پاخانے جو نیچے پڑے ہوئے ہیں، وہ بالکل پاخانے نیچے پڑے، جب بارش کی پانی اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ گند باہر آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا سینہ یہ زرخیز قسم کی زمین ہے، پاک زمین ہے۔ مومن کے سینے میں قرآن خوشبو پیدا کر دیتا ہے، اس کو شفا دیتا ہے، لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور جو کافر ہے اور ظالم ہے، مشرک ہے، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ مشرک ظالم ہے، کافر ظالم ہے، خدا کا باغی ظالم ہے، بے دین انسان ظالم ہے۔ اور ظالم آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس کا گند اور اوپر آ جاتا ہے۔ جیسے کہ گٹر پہ بارش برسے تو اور پاخانے اوپر آ جاتے، گندگی اور آ جاتی ہے۔ یہی حال ہے کہ جب ابو بکر و عمر
اگر وہ قرآن سنیں گے تو ابو بکر صدیق بنے گا، عمر فاروق بنے گا، عثمان غنی بنے گا، اور علی حیدر کرار کرم اللہ وجہہ بنے گا۔ لیکن ابو جہل وہ جب قرآن کو سنے گا تو اور ہی گندی گند، لعنت بر لعنت، لعنت بر لعنت۔ یہ ہے، قرآن کا قصور نہیں ہے۔ قرآن کی جو دعوت ہے وہ سب کے لیے ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ پورے تمام لوگوں کے لیے بات کھول کر کے بیان کر لیتا ہے قرآن کا۔ وَھدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، لیکن ہدایت اور نصیحت قرآن پاک بنتا ہے متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے، وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کا دل یہ ہے کہ وہ زرخ زمین کی طرح ان کا سینہ ہوتا ہے، وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، یختص برحمتہ من یشاء، کہ یہ بارش، یہ رحمت اور یہ قرآن پاک اللہ جس کو بھی دے دے۔ یہ اللہ کی طرف سے دین ہے۔ جن لوگوں نے ناظرہ پڑھا ہے، جنہوں نے حفظ کیا، وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ جن کے بچے حافظ ہو چکے وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جن کے پاس قرآن نہیں ہے وہ ماتم کرے، یا حسین ہے یا حسین، وہ ماتم کرے کہ خدا مجھ پہ ناراض ہو گیا کہ میرا سینہ گندا گٹر بن گیا ہے۔ اللہ میری زبان پہ قرآن کو کیوں نہیں لا رہا؟ اللہ میرے آنکھوں کے سامنے قرآن کو کیوں نہیں رکھ رہا؟ میرے کانوں کے اندر قرآن کی آواز کیوں نہیں آتی؟ میرے دل و دماغ میں، سینے میں قرآن کیوں نہیں ہے؟ میرے سامنے قرآن کیوں نہیں ہے؟ وہ ماتم کرے بس، یا حسین ہے یا حسین ہے، اور کیا کریں گے؟ قرآن سے جب اللہ نے ان کو دور رکھا تو اس وجہ سے جتنے پٹھان اور بلوچ یہاں بیٹھے ہوئے یا مہاجر اردو بولنے والے جن کے بچے حافظ ہیں، وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ یہاں بڑے بڑے سرمایہ دار بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، خان چودھری بھی ہوں گے بیٹھے ہوئے یہاں پر مالدار۔ سینہ آپ کا پٹھان کا لمبا چوڑا سینہ ہوگا، بلوچ بھی موٹا سا ہوتا، اس کا سینہ بھی اتنا ہوتا ہے جس کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن آپ کے اس سینے کی قیمت شاید کراچی کے اندر تو اس کی قیمت ہوگی، لیکن جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے، آسمان پہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ آسمان پہ کوئی، اللہ آپ کو بھلا کرے، کوئی قیمت آپ کی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ لوہے کی قیمت سونے کے برابر تو نہیں ہے، سونے کی قیمت الگ ہے، لوہے کی قیمت الگ ہے۔ اس لیے ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب ہے، جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے نا، وہ کھنڈرات کی طرف پرانے مکانات، اور پرانے مکانات آپ نے افغانستان میں دیکھا ہوگا۔ ہمارے امریکہ بابا نے جب بمباری کر دی تو پٹھانوں کے سارے مکانات گرا دیے، اور پرانے مکانات اب جو پڑے ہوئے، بچے جا کر ان میں پاخانہ کرتے، گند کرتے، پیشاب کرتے، گدھے بھی ان میں جاتے، جانور بھی ان میں جاتے، اور کتیا جب بچہ دیتی ہے وہ بھی انہی میں جاتی ہے۔ یہ کتیے آج کل جو جیسے کہ سردی کا موسم ہے، جانور جو اللہ آپ کا بھلا کر وہ مست بھی ہوتے ہیں، اور کتیا بچہ جو دیتی ہے وہ تو اسی کھنڈرات میں جا کر کے، اس لیے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، خانہ خالی را دیو میں گیرت، جو گھر خالی ہو اس میں بھوت آ جاتے ہیں، جنات آتے ہیں، شیاطین اس میں آتے ہیں۔ اب جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے اس سینے کے اندر شیطان آئے گا، اس میں جنات آئیں گے، اور جیسے کہ وہ کھنڈرات کے اندر جا کر کے بچے پاخانے کرتے، گند کرتے، لوگ بھی، بچے نہیں بڑے بھی تو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کہیں بات روک رہی ہے تو بڑے بھی تو جائیں گے، وہیں پر اللہ آپ کا بھلا کرے گا، ویران کھنڈرات کے اندر۔ تو اس لیے جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے، چاہے وہ چودھری ہو، چاہے وہ خان ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ کسے باشد کوئی بھی ہو، اگر مولوی صاحب خود بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، نام اس نے ڈگری حاصل کی ہے کہ مولوی صاحب ہے، لیکن وہ قرآن سے دور ہے، تو اس کے دل و دماغ کے اندر بھی شیطان ہے، اس کے سینے کے اندر شیطان پاخانہ کرے۔ اب تمہاری مرضی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، یہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اب جہاں پر قرآن چونکہ ذکر ہے، اللہ ذکر ہے، قرآن پورا کا پورا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تم لوگ بے عقل ہو، ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن پورا کا پورا ذکر ہے۔ جہاں ذکر ہوتا ہے تو پھر شیطان پیچھے ہٹتا ہے، خناس وہ پیچھے ہٹتا ہے،
اور جہاں پر یہ کہ یہ ذکر نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، تو وہ خناس پیچھے ہٹتا نہیں ہے، وہ سیدھا جا کر کے گھس جاتا ہے۔ اس لیے جو حضرات جن کے سینوں کے اندر قرآن نہیں ہے، جن کے بچے بھی حافظ نہیں ہے، جن کے گھر کے اندر قرآن نہیں ہے، تو اس گھر کے اندر شیطان کو بڑی خوشی ہے کہ اس کے لیے آپ نے اچھا ٹھکانہ بنا دیا، بنگلہ آپ کا اچھا ہوگا، پیسے آپ نے خوب اس پہ لگائے ہوں گے، لیکن اس بنگلے کے اندر جس بنگلے کے اندر رحمت کے فرشتے نہ ہو، جس بنگلے کے اندر قرآن سننے والے فرشتے نہ ہو، جس بنگلے کے اندر قرآن بھی نہ ہو، جس بنگلے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اس کے اندر ٹیلی ویژن ہو اور وہ جو ننگی ننگی تصویریں وہ گورے گورے آپس میں کھیل رہے، تو خدا کی لعنت اس سے بڑھ کر کے کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی لعنت ہے اللہ کی۔ مکان تو آپ نے اچھا بنایا، کوئی 10 کروڑ کا، کوئی 15 کروڑ کا۔ یہ مولوی آیت الرحمان بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ایک عزیز ہے، اس نے اپنے مکان کے اندر 10 کروڑ کے تو صرف وہ کیا کہتے برماٹی کی لکڑیاں لگائی ہے، 10 کروڑ کے 8 کروڑ کی تو صرف برماٹی کی لکڑیاں لگائی ہے، باقی مکان کا کہنا کیا ہے؟ وہ مکان اس قسم کے لوگ ہیں، اللہ کا بھلا کر۔ اب آپ بتا دو کہ جس مکان، لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ قرآن نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں پر اللہ کا ذکر وہ چیز نہیں ہے۔ اب اللہ کے بندے آپ دیکھیں، بڑے بڑے بنگلے آپ کو ملیں گے، کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، یاسین کی تلاوت کرنے والا نہیں ہے، تبارک الذی کی تلاوت کرنے والا نہیں ہے، قرآن کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا بھلا کرے، کس میں؟ قرآن کو غلاف کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، یہ اور کھڑکی کے اندر اس کو رکھا ہے، ادھر ٹیلی ویژن لگایا، وہ ٹیلی ویژن ننگی ننگی عورتیں اور ننگے ننگے مرد، رمیا بتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا، تجھ سے پیار کیا، تجھ سے پیار کیا۔ قرآن کہتے میں نے تجھ پہ لعنت بھیجا، میں نے تجھ پہ لعنت بھیجا، میں نے تجھ پہ لعنت بھیجا۔ صاف سی بات ہے۔ یہ بے غیرت جو ننگے ننگے انگریز گورے، میں نے تجھ سے پیار کیا، پیار کیا، پیار کیا۔ اللہ کہتے کہ شیطان نے تجھ سے تو پیار کیا، لیکن میں نے اپنے غضب آپ پہ نازل کیا، میں نے اپنا غصہ آپ پہ نازل کیا، میں نے آپ پہ لعنت بھیجا ہے، میں آپ پر، میرے فرشتے بھی آپ پر لعنت بھیجتے، تمہاری مرضی کچھ بھی کرو، چاہے پٹھان کا بچہ ہو یا بلوچ کا ہو، مالدار ہو یا امیر ہو، غریب ہو، میں جذبات میں نہیں، میں نے آپ کو صاف صاف بتایا ہے۔ جو لعنت ان کے لیے تیار ہے ہاتھ کھڑا کر دے۔ یہ مولوی فیض اللہ فیضی صاحب کو جلسہ کرنے کا بڑا شوق ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ ننگے ننگے انگریز جو کھیل رہے، گانے بج رہے، اور ادھر قرآن کو رکھا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے یا اس بے غیرت ٹیلی ویژن کو نکال دے یا مجھے غیرت مند کو گھر سے نکال دے، تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم نے غیرت مند اور حیا والی ذات، اللہ کی ذات جو کہ حیا والی ذات ہے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء والمنکر، ناجائز کام اور بے حیائی کا خدا کبھی حکم نہیں دیتا۔ اللہ کی ذات حیا والی ذات ہے، ان اللہ حی کریم یستحیی، اللہ کی ذات حیا والی ذات ہے، اس کو حیا آتی ہے، اس کو شرم آتی ہے، اس کا کلام بھی شرم والا ہے اور حیا والا ہے۔ اب وہ کلام کہتا ہے کہ اگر مجھے رکھا تو اس بے حیا کو نکال دو، اپنے دل سے بے حیائی نکال دے، اپنی آنکھوں سے بے حیائی نکال دے، اپنے سینے سے بے حیائی نکال دے، اپنے دل و دماغ سے بے حیائی نکال دے، یا اس بے حیا کو نکال دے یا مجھے نکال دے، تمہاری مرضی ہے۔ تم تو کرتے ناجائز ہو، ادھر حیا والی ذات کو رکھا اور ادھر بے حیاؤں کو تم نے رکھا ہے، دونوں کون کس کو برداشت کرتے ہیں؟ جب ملا کو آپ کے وزیر برداشت نہیں کرتے تو ہم بھی تو ان کو برداشت نہیں کرتے، جب وہ ہمیں ہماری داڑھی ان کو بری لگتی ہے تو ہمیں بھی ان کو بغیر داڑھی کے وہ بھی ایسے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ حیا والے کو رکھو تو اس بے حیا کو نکالو، اور بے حیا کو رکھتے تو پھر حیا والے کو نکالو۔ یہ کون سا طریقہ آپ نے کیا؟ اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے، البتہ ایک طریقہ وہ یہ کہ ٹیلی ویژن تو آپ کے گھر میں اب تو مولویوں نے بھی رکھنا شروع کیا، تبلیغ والوں نے بھی رکھنا شروع کیا، وہ جا کر کے اجتماع میں دعا کریں گے معاف ہو جائے گا، مولوی صاحب جمعہ پڑھائے گا دعا کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو مولوی نے بھی شروع کر دیا ہے۔
اب مولویوں نے بھی شروع کر دیا یہ سلسلہ، لیکن آپ سے گزارش ہے اس کے بغیر لوگ نہیں ہوتے۔ تو ایک کام کرو، وہ یہ کرو کہ ہمارے فقہاء اور علماء کتے کی اجازت نہیں دیتے، کتا پالو نہیں، کتا گھر کے اندر نہ رکھو۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر ولا جنب، بعض روایت میں کہ جہاں پر تصویریں ہوں تو فرشتے رحمت کے وہاں پر نہیں آتے، کتا جہاں پر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن آپ کی مجبوری ہے، چور آتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کتا آپ نے تگڑا قسم کا کتا پالا ہے، تو پھر یہ کر دو کہ کتے کو گھر کے اندر نہیں رکھو، گیٹ پر رکھو۔ جن گھروں میں جن کمروں میں آپ سوتے ہیں مجبور ہے وہاں کتے کو نہ رکھو، کتے کو گیٹ کے پاس رکھو۔ اب آپ یہ کر دو جیسے کتا گیٹ پر ہوتا ہے نا، کتا جیسے کہ گیٹ پر ہوتا ہے، تو اس ٹیلی ویژن کو بھی آپ یہ کر دو، اس کو گیٹ میں بیت الخلاء کے قریب رکھو، جہاں پر باتھ روم ہوتا ہے نا، واش روم، بلکہ وہاں پر آدمی دیکھے اور واش روم میں اس کو لگاؤ، ادھر زور لگائے اس کو دیکھتا رہے، مزہ آئے گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ جیسے تمباکو اور نسوار کی اجازت نہیں ہے، یعنی جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تو ہم ان کو رات کو دن کو تو ویسے ہی روزہ ہوتا ہے، لیکن نسوار کی اجازت بھی ہم کہتے ہیں مسجد میں نسوار نہ کھاؤ، نسوار استعمال نہ کرو۔ سگریٹ کی اجازت مسجد کے اندر جو لوگ اعتکاف کرتے رمضان میں، ہم کہتے ہیں سگریٹ نہ پیو، تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، ہم تو اعتکاف میں ہیں، کیا کریں، باہر نہیں جا سکتے۔ تو میں ان کو طریقہ بتاتا ہوں کہ قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پاخانہ کے لیے اعتکاف والے کو اجازت ہے، پیشاب پاخانہ کے لیے اعتکاف والا جا سکتا ہے، لہٰذا جا کر کے باتھ روم کے اندر سگریٹ پکڑ لو، سگریٹ بھی پیتے رہو، ادھر سے سگریٹ کا دھواں نکلے، ادھر سے پیچھے سے دوسرا دھواں نکلے۔ آپ کو سمجھ بالکل اس کی اجازت، ہم کہتے ہیں یہی ترتیب ہے۔ باقی مولوی عبدالجبار بتائے گا وہ کون سا طریقہ ہے۔ مولوی کا کام ہوتا ہے مسئلے کو حل کرنا، پیر مقصود الہی پتہ نہیں وہ کیا بتاتے ہیں، ہے نا کہ مولوی کا کام ہوتا ہے مسئلے حل کرنا، کوئی صورت نکالنا، تو صورت ہم نے نکال دی نا۔ مسجد کے اندر اگر سگریٹ پیے گا فرشتے لعنت بھیجیں گے، کیا دھواں مسجد کے اندر شروع کیا، مسجد سے باہر نکلے گا، سگریٹ کے لیے اجازت نہیں ہے، وہ ٹوٹ جائے گا، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ جاؤ باتھ روم کے اندر، زور لگاؤ اور ادھر سے دونوں طرف سے دھواں نکل جائے، بہت اچھا ہے۔ اس لیے اب اگر ٹیلی ویژن آپ کو رکھنا ہے نا، ٹیلی ویژن رکھنا ہے تو اس کا آسان طریقہ، جس کمرے کے اندر اس غیرت والی ذات کو آپ نے رکھا ہے، اللہ کے کلام کو رکھا ہے جو آسمان سے نازل ہو چکا ہے، اس کو جس کمرے میں رکھتے ہو اس میں ٹیلی ویژن نہ دیکھا کرو، اور ٹیلی ویژن کو دور رکھو، کسی کمرے کے اندر دور رکھا کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میری اور آپ کی قیمتیں یہ زمین پہ نہیں لگتی ہے، قیمتوں کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے۔ آپ زمین پہ کسی کو کہتے ہیں غٹ سڑے دے، غٹ سڑ دے، کافر ملا دے کنا، غٹ ملا دے، یہ غٹ ملا ہے یا کافر سڑا ہے، اور بہت بڑا آدمی ہے، مالدار قسم کا آدمی ہے، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہ کافر ہے، مالدار ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کی نگاہ میں تو بہت کچھ ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، مچھر کے برابر بھی اس کی قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور قیمت پٹھان بھی کہتے ہیں آپ کے رنگ مغورہ خندے وغورہ، کسی کے رنگ کو نہ دیکھنا، رنگ تو تمہارے پٹھانوں کا اچھا ہوگا، رنگ تو ہو سکتا ہے کہ مہاجروں کا اچھا ہوگا، رنگ تو سندھیوں کا اچھا ہوگا، لیکن جو کالا بلال خدا کو محبوب ہے وہ سندھی اور پٹھان محبوب نہیں۔ جو کالا بلال جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کا مؤذن تھا، آپ کے سفر کا، آپ کے حضر کا، جو بلال خدا کو محبوب ہے وہ پٹھان اور بلوچ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، سندھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، اس لیے پٹھان کہتے ہیں رنگ مغورہ خوندے وغورہ، کسی کی پاور کو دیکھو، کسی کو خند کو دیکھو، باقی یہ نہیں ہے کہ رنگ پہ نہیں جانا کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ اس لیے نہ آپ کے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، خدا تمہاری پراپرٹی کو نہیں دیکھتا، تمہاری جائیداد کو بھی نہیں دیکھتا، اور
تمہاری صورت کو بھی نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم، خدا تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، واعمالکم، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور آپ کے اعمال میں سے نماز بھی ایک عمل ہے، روزہ بھی ایک عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، ان سب کا ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن قرآن پاک بھی ایک عمل ہے، قرأت قرآن ایک عمل ہے، تجوید کے ساتھ قرآن جس طرح پڑھنا، خوش الحانی کے ساتھ جو بچے جیسے کہ یہاں پر مدرسے کے اندر ان کو پڑھاتے ہیں، فیض اللہ فیضی صاحب اور دیگر حضرات، ان کے جو قرہ ہے، قاری حضرات، اساتذہ، جس انداز میں قرآن، ایک تو پٹھان ہم لوگ بلوچ لوگ قرآن پڑھتے، آپ نے دیکھا قرآن بھی ہاتھ باندھ کر کے کہتے وہ پٹھان تاسو مہربانی کرو ماں تو پھر بس مجھے چھوڑ دو کسی طرح، تمہارے جس انداز میں میں نازل ہوا تھا، جس طرح محمد نے مجھے پڑھا تھا، جس طرح ابو بکر عمر عثمان علی نے مجھے پڑھا تھا، جس طرح 1.25 لاکھ صحابہ صحابیات نے مجھے پڑھا تھا، اس طرح تو میں نازل نہیں ہوا، میں اس طرح تو نازل ہوا، اس طرح تو نازل نہیں ہوا کہ جیسے کہ پٹھان پڑھتا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو جس طریقے پر آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، نہیں بنا سکتے تو کم از کم اپنے بچوں کو اللہ کا بھلا کرے ناظرہ قرآن پڑھا دو، اور اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو بھی جاری رکھو۔ آپ کے گھر کے اندر یہ کہ یاسین شریف کی تلاوت، تبارک الذی اذا وقعت الواقعۃ، تو سورہ واقعہ کی تلاوت، 10-15 افراد خدا کی لعنتوں کو دعوت نہ دو، خدا کے ساتھ کشتی نہ لڑو، اللہ کی باغی نہ بنو، بلکہ یہ کر دو کہ آپ کے گھر کے اندر کم از کم میری ماں، میری بہن، ہماری بیٹیاں اور ہمارے نوجوان کم از کم 1-2 بندے قرآن کی تلاوت تو کریں، قرآن کے ساتھ کشتی نہ لڑو، قرآن کا باغی نہ بنو، حکومت کا باغی بنو، انشاءاللہ حکومت آپ کو پھر بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ آپ باغی بن سکتے، مولوی منظور سے کشتی لڑو، لیکن قرآن کے ساتھ کوئی آج تک قرآن سے وہ کشتی جیت نہیں سکا۔ اللہ کا جو باغی بن چکا ہے وہ اللہ سے جنگ جیت نہیں سکا، ہمیشہ اللہ سے لڑنے والے اللہ کے باغی ہار گئے، دنیا میں ذلیل ہو گئے، نام و نشان ان کا مٹ گیا، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، قرآن کو اپنے سینے کے لگا دو۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، بڑے بڑے تعلیم یافتہ، اسحاق ڈار ہے اور پتہ نہیں خوار ہے کہاں خوار ہے، سارے کے سارے معاشیت کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھو بالکل پٹھانوں کو دیکھو کہ بالکل آپ کو پاگل لگ رہے، تمہاری عقل پر لعنت ہو، اور ان کی بے سمجھی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جا کر افغانستان کے اندر یہ کہ تمہارے ان کے آپ کے 4 روپے 5 روپے، ان کے 1 افغانی روپے کو 40 سال جنگ لڑ چکے، جنگ لڑنے کے بعد 40 سال جنگ لڑنے کے بعد 1 روپے کا بھی قرض دار نہیں ہے۔ یہاں پر میں بھی قرض دار ہوں، ہماری بیوی بھی قرض دار، ہمارے بچے بھی قرض دار، اور جو بچے ماں کے پیٹ میں وہ بھی قرض دار، بخدا اس طریقے پر موری آئے قرآن تو ناراض ہو جائے۔ عورتیں ہمارے قرض دار، پولیس والے قرض دار، آرمی والے قرض دار، AFC والے قرض دار، مسلمان قرض دار، ہندو قرض دار، سکھ قرض دار، زندہ بھی قرض دار، ملا بھی قرض دار، اور ڈیوٹی کرنے والا سرکاری افسر وہ بھی قرض دار۔ چلو یہ تو قرض دار ہے، لیکن جو ہمارے ماؤں کے اور بہنوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی قرض دار ہے، وہ بھی قرض دار ہے۔ اس پاکستان کے اندر خدا جانے انہوں نے، ان کی کوشش ہے، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی کوشش ہے کہ غربت کو ختم کرو، غریبوں کو مارو، غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ غربت ختم کر رہے ہیں یہ سارے لوگ۔ پاکستان نے پکا ارادہ کر لیا کہ غربت کو ختم کریں گے۔ یہ پٹھانوں کو، بلوچوں کو، جن کو روزگار نہیں ہے، سندھیوں کو روزگار نہیں، مہاجروں سرائکی کو روزگار نہیں ہے، ایٹم بم تم نے بنایا، سب کو اڑا دو ایک ساتھ، غربت ختم ہو جائے گی۔ جتنے بھی کنگلے سب کو جمع کرو ایک بم سے، یا اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دو، تو غربت ختم ہو جائے گی اور مچھلیاں مالدار بن جائیں گی انشاءاللہ، وہ جانور وہ مالدار بن جائیں گے۔ اس لیے مولوی عبدالجبار کے بیٹے کی شادی تھی، مولوی عبدالجبار کے بیٹے کی شادی تھی، دعوت ولیمہ تھی،
اب یہ کہ وہ افغانی لوگ یہ لوگ خوشی کر رہے ہیں، افغانستان والے خوشی کر رہے ہیں، ہم لوگ پاکستان والے ماتم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا شادی کا ارادہ کوئی بھی نہیں کرو، شادی کی نیت ختم کرو۔ جنہوں نے شادی کی وہ بھی رو رہے ہیں، جنہوں نے نہیں کی وہ بھی رو رہے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مہنگائی ہے کہ خدا کی پناہ اتنی مہنگائی ہے، اس لیے شادی کا کوئی بھی نہ سوچو، روزہ رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اگر نکاح اور یہ کہ ٹھکانے کی حق مار کی طاقت ہے تو فلیتزوج، نکاح کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، پیسہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، پولیس والوں کی پہلی سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی تنخواہ پہلے ختم ہو جاتی ہے، آرمی والوں کو پہلے ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا بھلا کرے تمام محکمے والے جتنے ہیں سب کے ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سارے سرکاری ملازم کنگلے ہو گئے، ہم مولویوں کو زکوٰۃ بھی نہیں ملتی، ہم بھی کہتے خدائیں کو تباہ کر، ملک اور تباہ ہو گیا، ملک اور تباہ۔ اس لیے جو لوگ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مہنگائی، شادی کے لیے کوئی آدمی نہ سوچے ہاتھ کھڑا کرو کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ اس لیے کوئی شادی میں اتنی مہنگائی، اتنی مہنگائی، اتنی مہنگائی، اتنی مہنگائی، خدا کی بنا۔ پولیس والے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ گاڑی کے کاغذات کہاں ہیں؟ گاڑی کے کاغذات کہاں ہیں مولوی صاحب؟ ہم کہتے ہیں کہ گاڑی کی کاغذات، کہتے ہیں کہ یہ دکھاتے اس کو کاغذات، بھائی یہ کاغذات ہیں، یہ کاغذات ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ کاغذات غلط ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ لے لو، کہتے ہیں الحمدللہ تم مولوی جاؤ۔ یہ جب دیتے ہیں تو پھر یہ، اس لیے پٹھان لوگ جو ہے نا اس کو دیکھ دیکھ کر کے کہتے ہوئے قائد اعظم، نہ تم میرے باپ ہو، نہ میرے دادا ہو، نہ میرے چچا ہو، نہ میرے بھائی ہو، خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتا تم سے محبت کتنی مجھے ہے، حالانکہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس سے جتنی محبت ہے اتنی مولوی عبدالجبار سے مجھے محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ یہ خود پٹھان اور بلوچ کہتے ہیں کہ اللہ یہ نہ ہمارا چچا ہے، نہ ہمارا ماموں ہے، نہ ہمارا دادا ہے، نہ پردادا ہے، لیکن اس سے محبت کتنی ہے، آپ لوگ سمجھے؟ اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ یہ بہت قیمتی آدمی ہے، اس نے کہا تھا کہ مرنے زندہ ہوں تب بھی آپ کو کام دوں گا، مرنے کے بعد میری تصویر دکھا دینا، اللہ کا نام لے لو، پولیس والے نہیں چھوڑتے، اس کو دکھاؤ تو کہتے جاؤ، اللہ کا واسطہ دیتے کہ بھئی خدا کا واسطہ ہے تو نہیں چھوڑتے، پولیس والے آرمی والے نہیں چھوڑتے، یہ دکھاؤ، کہتے کہ ہاں ہاں یہ بہت پاکیزہ ذات ہے جو آپ نے دکھایا، یہ بہت بڑی ہستی ہے جو آپ نے دکھایا، جاؤ مولوی صاحب، بس ہم بھی فضل الرحمان کے لوگ ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ جنہوں نے شادی نہیں کی ہے وہ ارادہ بھی نہ کرے، نیت بھی نہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بدل دے۔ ایک عمران خان سے امید تھی کہ حالات بدل دیں گے، وہ جیل کو بدل رہا ہے آج کل، وہ جیل میں چلا گیا، حیران ہے کہ کون حالات کو بدل دے گا۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ جنہوں نے شادی نہیں کی وہ ارادہ بھی نہ کرے، اور جنہوں نے شادی کی بیوی سے تنگ ہے تھانے میں اطلاع کر دو، ٹیلی فون کر دو کہ میری بیوی افغانی ہے، پولیس والے خود بخود پہنچے۔ جو لوگ بیویوں سے تنگ آ چکے وہ تھانے میں اطلاع کر دے کہ ہماری بیوی، اس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں، خود بخود آ کر کے وہ لے جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہر طریقے سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی۔ اس لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہاں بولو سر میں درد ہو تو تیل لے کر کے آپ سر کو مالش کریں گے یا دوسری جگہ ادھر مالش کریں گے؟ بھائی جہاں سر میں درد ہے تم سر کے مالش کرو گے یا تیل لے کر دوسری جگہ پر مالش کرو گے؟ یاد رکھ لینا، تم خدا کے باغی ہو، تم بے نماز ہو، بے دین ہو، تمہاری قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، عدالتوں کے اندر، کورٹوں کے اندر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں خدا کا قانون نافذ نہیں ہے، تمہیں بے دینی کی بیماری لگ گئی ہے، تم پر خدا کا پھٹکار آ چکا ہے۔ جب اللہ کے پھٹکار اللہ جس کو دور کر دے وہ کبھی
کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ومن اعرض عن ذکری، جو قرآن سے روگردانی کرے گا، قرآن کو اپنا نظام نہیں بنائے گا، ذکر قرآن ہی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھوں گا۔ ونحشره یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن نابینا کر کے اس کو اٹھا دوں گا۔ ومن اعرض، آپ تعلیم ہے، کوئی LLB ہے، کوئی MA ہے، کوئی BA، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی PhD، میں خود PhD ڈاکٹر ہوں، لیکن PhD ٹھوکر کھا رہے تمہارے PhD والے، یہ پٹھان اپنے ہاتھ لگانے انگوٹھے لگانا بھی نہیں جانتے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے پتھر ابھی سونے بن گئے، پتہ نہیں کہ 1 روپے کے ظالم کے بچے قرض دار نہیں۔ کہاں گئی تمہاری تعلیم؟ اس تعلیم کو، جس تعلیم سے آپ کے گریجویٹ سے، آپ کے MA MBBS، اس سے روٹی نہ ملے تو اس تعلیم پہ بھی لعنت بھیجو۔ کون سی تعلیم ہے وہ؟ کون سی تعلیم ہے جو ڈگریاں لے لے کر کے آپ وہ کر رہے؟ ملک کو کنگلا کر کے آپ نے چھوڑا ہوا ہے۔ ملک پر خدا کا غضب ہے، خدا کی ناراضگی ہے۔ یہی ناراضگی ہے کہ آپ نے قرآن کو جگہ نہیں دی ہے۔ قرآن کو جب جگہ نہیں ملی تو انشاءاللہ آپ کو بھی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ نے قرآن کے لیے زمین کو تنگ کر دیا تو تمہارے لیے کپڑے بھی تنگ ہو جائیں گے، تمہارے گھر کی چار دیواری بھی تنگ ہو جائے گی، تمہیں جہنم میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس طریقے وہاں تو فرشتے جہنم کے داروغہ اٹھا کر کے جوتے ماریں گے، جو قرآن کا باغی ہوتا ہے جہنم کے داروغہ کی ضرورت نہیں، بیوی الحمدللہ اس کو خود بخود جوتے مار دیتی ہے۔ بڑے بڑے افسروں کو دیکھو، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تعویذ دے دو، بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں تم پیسہ دے دو نا، ہم لڑائی ختم کریں گے، جبکہ ہمارے گھر میں خود لڑائی ہے، جبکہ ہمارے گھر میں خود لڑائی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہو یا نہ ہو کم از کم تم پیسہ دے دو، مٹھائی کا ڈبے دو۔ خدا کی قسم مٹھائی کے ڈبے لا لا کر کے دیتے ہیں، اس کے بغیر یہ افسر لوگ نہیں دیتے، یہ سرکاری لوگ دیتے نہیں۔ ہم بھی ہمیشہ دعا کرتے یا اللہ ان کی بیویوں کو ان سے لڑاؤ، اس کے بغیر یہ لوگ تو دیتے بھی نہیں، مولوی کو طلبہ کو کچھ دیتے بھی نہیں۔ اس لیے بیماری یہ بے دینی کی بیماری ہے، بیماری اور مرض یہ ہے کہ خدا سے بغاوت کی مرض ہے، اور بیماری جو ہے نا وہ اللہ کے کاموں کو نظر انداز کر دیا، قرآن کو اپنے سینوں سے نکالا، زبانوں سے نکالا، اور اپنے آنکھوں کے سامنے سے قرآن کو دور کر دیا۔ یہ آنکھیں مجھے اور آپ کو ملی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن دیکھنے کے لیے، زبان ملی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، سینہ ملا ہے اللہ کی توحید کو بٹھانے کے لیے۔ اس سینے کے اندر آپ نے گانوں کو ڈال دیا، دل و دماغ کے اندر گانے ہیں، زبان سے جو کچھ بج رہے ہیں گانے ہی بج رہے ہیں، سب کچھ میرے دل و دماغ کے اندر گانے ہی گانے ہیں۔ میں نے قرآن کو الگ کر دیا، گانے کو سینے میں جگہ دے دی، میں نے قرآن کو نظر سے ہٹا دیا، پھر ٹیلی ویژن کو اپنی نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ میں نے قرآن سے پیار نہیں کیا، میں نے ٹیلی ویژن سے پیار کیا، میں نے قرآن سے پیار نہیں کیا، ناجائز قسم کی ہے کہ زندگی اس کو میں نے سینے سے لگا دیا جانوروں کی طرح۔ تو اب میں خدا کا باغی جب بن چکا ہوں تو پھر خدا مجھ سے کیسے پیار کرے گا؟ مجھے راحت والی زندگی کہاں حاصل ہوگی؟ سکھ والی زندگی کہاں حاصل ہوگی؟ مجھے چین اور سکون کہاں پر ملے گا جب میں نے اتنے بڑے وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اتنی سرزمین ہے، اتنی زمین وسیع قسم کی زمین ہے، اس پوری کائنات کے اندر قرآن کو ہم نے جگہ نہیں دے دیا تو یہ کائنات اسی قرآن کے یہ ہے کہ یہ قرآن جس کا یہ کہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، یہ کائنات اسی کی ہے۔ جب اللہ کی قدر آپ کے ہاں نہیں ہے، قرآن کی قدر نہیں ہے، تو آپ کی قدر بھی نہیں ہوگی، اور خدا کے ہاں اللہ کی نگاہ میں جس کی قدر نہ ہو وہ کامیابی تلاش کرے، وہ راحت تلاش کرے، وہ سکون تلاش کرے، اس کا دماغ ہی خراب ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا آپ کو سارے کے سارے مولوی بنو، یہ نہیں کہتا سارے کے سارے حافظ بنو، یہ نہیں کہتا سارے کے سارے قاری بنو، یہ میں نہیں کہتا سارے کے سارے تبلیغ میں نکل جاؤ، یہ میں نہیں کہتا سارے کے سارے مفسر محدث بن جاؤ۔ صرف یہ آپ سے کہہ دیتا ہوں ناظرہ قرآن تو کم از کم پڑھو، صرف آپ سے یہ کہہ دیتا ہوں اپنے خالق کو تو پہچان لو، صرف آپ سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے حقوق کو حلال و حرام و تمیز بھی کر دو۔ مولوی بننا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ سارے کے سارے مولوی بنیں گے تو پھر ہم لوگ زکوٰۃ کس سے لے لیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں سارے مولوی نہ بنو، آپ لوگ سارے کے سارے مولوی نہ بنو، مہربانی کرو 15
افراد کے گھر کی آبادی ہے، 15 بچے ہیں، 12 بچے ہیں، 7 بچے، لگاؤ دنیا میں لیکن نماز ان سے پڑھواؤ، لگاؤ دنیا میں ان کو لیکن ان کو مسلمان بنا، لگاؤ ان کو دنیا میں لیکن حلال و حرام کی تمیز ان کو بتا دو، لگاؤ ان کو دنیا میں لیکن ایک بچے کو حافظ بناؤ، نہیں بنا سکتے تو ناظرہ تو اس کو کم از کم پڑھا دو۔ مدارس مدارس مدارس، یہی غریب لوگ بھیک مانگ مانگ کر کے، مفتی فیض اللہ بھیک مانگے، مولوی منظور 1000 2000 طلبہ میں سنبھال رہا ہوں، 60 70 اساتذہ اور عمل ہے، ان سب کو عزت نفس، مجھے بھی تو عزیز ہے، میں بھی تو PhD ڈاکٹر ہوں، اور یہ کہ 7 8 زبانیں بولتا ہوں، یہ روٹی میں کہیں بھی کما سکتا ہوں، کالج میں یونیورسٹی میں جا سکتا ہوں، کسی ملک میں جا سکتا ہوں، لیکن آپ کے بچوں کے لیے بھیک مانگ مانگ کر کے آپ کے بچوں کو پڑھا رہے، یہ علماء کا احسان ہے، یہ تبلیغوں کا احسان ہے کہ بستر اٹھا اٹھا کر کے آپ کے گھروں پر آ رہے اور آپ کو تبلیغ کر رہے، خدا کا حکم آپ کو بتا رہے، نہ آپ سے زکوٰۃ مانگتے، نہ آپ سے اللہ کا کوئی فیس مانگتے، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آتے، اس لیے علماء کے ساتھ دے دو، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ دے دو، دینداروں کے ساتھ دے دو، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی خوشیاں بھی نصیب فرمائیں گی اور آخرت کی خوشیاں بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ مدارس آپ کے مفتی فیض اللہ خاک مدرسے چلائے گا، اس کو تو کچھ بولنا ہی نہیں آتا، فقیر قسم کا آدمی ہے، مفتی فیض اللہ اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا، اپنے بیوی بچوں کو چلا نہیں سکتا، بچوں کو مدرسے کو چلائے گا، مفتی فیض اللہ جنت میں جائے گا، آپ لوگ نہیں جائیں گے، ہم سب کے سب محتاج جنت میں جائیں گے، ہم سب کے سب محمد کے دیدار کی مشتاق ہے، ہم سب کے سب سوا لاکھ انبیاء کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سب کے سب اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم سب کے سب چاہ رہے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، یہ واحد طریقہ یہ، دیندار بنو، دینداروں کے ساتھ جڑو، مسجد کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کو سینے سے لگا دو، انشاءاللہ بیڑا ہی پار، اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو بھی ترقیوں سے نوازے۔ برادر مکرم مفتی فیض اللہ صاحب، دیگر اساتذہ، ان کی محنت اور مجاہدہ ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مدرسے کے ساتھ جو تعاون کرنے والے، مدرسے کے جو خیر خواہ اور ہمدرد قسم کے حضرات ہیں، اللہ ان کی اس قربانی کو، اس تعاون کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مملکت اسلامیہ خدا در پاکستان کی حفاظت فرما دے، اور ملک کی حفاظت کے لیے جو ہمارے ادارے کوشاں ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔